बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से करते हैं। सारा मौजूद है। सारा तिलावत शुरू कर दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمہارے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دیں کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کر لو، اللہ تعالیٰ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیرخواہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتے ہو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ سارا. اس حدیث کورس کا آغاز ہے. آج ہمارا پہلی کلاس ہے. مطالعہ حدیث ہمیشہ سے جس طرح سے قرآن کا مطالعہ ہے اسی طرح سے حدیث جو ہے قرآن پاک کی پوزیشن ہے. علوم القرآن کو سمجھنے کے لیے اسی کا ایک حصہ علوم الحدیث ہے اور اس کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اسی طرح سے قائم ہے اور اس کا علم اسی طرح سے زندہ ہے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے ڈاکٹر محمود احمد غازی کے لیے ایک واحد علم ہے جس کے لیے 5-6 لوگوں کی بھی مطلب ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا گیا کہ ان کے کرداروں کا مطالعہ کیا گیا صرف ایک علم کو مختلف طریقے سے ان تک پہنچانے کے لیے. تو اسی سلسلے میں شعبہ تربیت میں علم حدیث کے لیے کو سمجھنے کے لیے اور علم حدیث کو پانے کے لیے اس میں اپنی فراست بڑھانے کے لیے کلاسز کا اہتمام کیا ہے. اس کا مائی میں ہم نے 5 کلاسز کا اہتمام کیا ہے. آج ہماری کلاس تعارفی کلاس ہوگی. ہم ڈاکٹر میرا تاریخ کے بہت شکر گزار ہیں علم حدیث میں PhD میں انہوں نے ہمارے لیے وقت بھی نکالا اور لیکچر کا کورس سے جو ہے ترتیب دینے میں بھی مدد دی. تو آج کی کلاس بھی محاضرات حدیث کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث اور ریاض الصالحین جس کتاب کے منتخب موضوعات کا ہم نے چناؤ کیا تھا اس کورس کے لیے. تو اس کتاب کا تعارف بھی آج کی کلاس میں شامل ہوگا. تو میں ڈاکٹر میرا کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ شروع کر دیں. ڈاکٹر میرا شروع کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز کلیئر ہے؟ بس اتنا بتا دیجئے. جی جی کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، بالکل شروع میں ایک حدیث مبارکہ ہے جو ہم سب کے لیے بہت ہی ایک خوشخبری ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات سنی، اس کو یاد کیا، اس کو محفوظ رکھا اور اسے آگے تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ اور اب ہم پریزنٹیشن سے باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ابھی جو آپ نے سلائیڈ لگائی بھی تھی دوبارہ وہی لگا دیجئے کہ ہر نبی کا انکار کرنے والوں نے کہا کہ اللہ نے پیغام پہنچانے کے لیے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا۔ قرآن پاک کے اندر تمام اقوام کے تقریباً ایک ہی حالات ہیں، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ان کی ایک ہی نفسیات تھی۔ تو سب نے ایک ہی بات کہی کہ آخر ہماری ہدایت کے لیے فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر یہ بات سمجھا دی کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، کہ اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو انہیں انسان بنا کر ہی بھیجتے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی بھیجے۔ یہ تعلق ہے اس بات کا کہ قرآن اور حدیث کا آپس میں جو تعلق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتے ہی بھیجتے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 کے اندر قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے یقیناً فرشتے ہی بھیجتے، لیکن انسان بستے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا۔ اور انبیاء کا مقصد جو ہم عام طور پر اپنے دروس کے اندر بیان کرتے ہیں، اگلی سلائیڈ پر ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کوئی رسول سوائے اس کے نہیں بھیجا کہ وہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ اور پھر اطاعت کا بھی آگے جو حکم کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور تمام انبیاء کا یہی مقصد تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہ اگلی سلائیڈ ہے۔ اچھا، اب اس سے اگلی پہ ہی بلکہ ہم چلتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں کہ حدیث نبوی جو ہے وہ کیا علم ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے کہ ہوا علم یعرف بہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ۔ علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال معلوم کیے جاتے ہیں۔ یعنی تین باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، پھر افعال، اقوال سے مراد جو آپ نے فرمایا، افعال جو آپ کام کرتے رہے، احوال جو آپ کا حال صحابہ کرام نے دیکھا اور اس کو صحابہ کرام نے اپنی زبان سے بیان فرمایا، وہ بھی وہ حدیث کا، یعنی یہ علم حدیث ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال، افعال اور احوال بھی حدیث ہیں۔ یہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال ہی جو ہے وہ حدیث میں شامل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے اقوال بھی، کیونکہ صحابہ کرام نے جو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تو یہ سب چیزیں، اور پھر بعض صحابہ جیسے حضرت عبداللہ عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یعنی کچھ صحابہ تو بہت اس لحاظ سے معروف تھے کہ وہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر ہو۔ تو پھر ان صحابہ کے حالات زندگی بھی، یعنی وہ جو کرتے تھے وہ بھی حدیث ہی کے ضمن میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔
تو اصل میں حدیث مبارکہ کا موضوع جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یعنی اصل بات یہ ہے کہ جیسے قرآن کا موضوع انسان ہے، ایسے ہی حدیث کا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اب اس میں آپ کے اقوال بھی آئیں گے، آپ کے افعال بھی آئیں گے، اور آپ کے احوال بھی آئیں گے. اس کے لیے ویسے مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں حدیث کے لیے. جیسے سنت کا لفظ بہت کامن جو ہے وہ بولا جاتا ہے. اس کے علاوہ اثر ہے، خبر ہے. اچھا، اثر تھوڑا سا آپ کو نیا لگ رہا ہوگا، لیکن نیا شاید اس لیے نہیں لگے گا کہ تفسیر بالماسور ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، کہ جیسے کچھ تفاسیر جو ہیں وہ تفسیر بالماسور کہلاتی ہیں، کچھ تفاسیر جو ہیں وہ تفسیر بال جو ہے وہ رائے کہلواتی ہیں. جیسے تفہیم القرآن جو ہے وہ تفسیر بالرائے محمود ہے، یعنی جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے کا بھی جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے. لیکن جو بیان کی ہے رائے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اس لیے وہ تفسیر بالرائے محمود ہے. لیکن اسی طرح اگر مطلب تفسیر دیکھیں اس کے سر سید احمد خان کی، تو وہ بھی تفسیر بالرائے ہے، لیکن وہ تفسیر بالرائے مضموم اس کو علماء نے کہا، اس لیے کہ اس میں رائے اپنی ذاتی کچھ مروبیت مغربی تہذیب سے اس کے نتیجے میں کچھ رائے اپنی ذاتی اختیار کی گئی، اس لیے وہ قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے وہ تفسیر بالرائے مضموم کہلائی گئی. لیکن تفسیر بالماسور جیسے یہ ہماری معرف القرآن ہے، تو یہ تفسیر بالماسور ہے. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ مطلب اس میں اقوال بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اقوال بھی ہیں، پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ ہیں، پھر صحابہ کے اقوال ہیں. یعنی اس میں صرف آثار ہیں. آثار سے مراد جو جس نے بیان کیا یا جو دیکھا گیا وہ بیان کر دیا، لیکن اس میں کوئی رائے نہیں ہے، اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے. تو لہٰذا اس لیے اثر کا معنی آثار سے ہے، جیسے ہم آثار قدیمہ کہتے ہیں. اور اسی طرح خبر، خبر مطلب انفارمیشن ہے. حدیث کو خبر اس لیے کہا گیا کہ اصل میں خبر کا ذریعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا، اور سب سے سچی اور حقیقت پر مبنی خبر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے. تو لہٰذا حدیث کو اس لیے خبر بھی کہا گیا. لیکن محدثین اس میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں کہ حدیث کون سی ہے، اثر کون سی ہے، اور خبر کون سی ہے. تھوڑا جو فرق کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے ہے کہ حدیث مرفوع اگلی سلائیڈ پہ ہے، کہ حدیث مرفوع جس میں راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر صراحتاً یعنی واضح طور پر وہ مطلب یہ بات کہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا، صراحتاً اس میں بیان ہو، تو وہ حدیث مرفوع ہے. ہم اس کو اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ جس کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک براہ راست جاتا ہو اسے حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. اچھا، اب راوی سے مراد جنہوں نے بیان کیا، آگے ویسے میں نے اس کی ایک مثال لکھی ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اس کو دیکھیں گے کہ راوی وہ جو حدیث کو بیان کر رہے ہیں. اور سلسلہ اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جو سارا آگے مطلب جو راوی بیان کرتے جا رہے ہیں، جس میں وہ 4 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں، اس کو ہم سلسلہ کہتے ہیں. تو جس میں سلسلہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہو وہ حدیث مرفوع ہے. جس کا سلسلہ صحابہ کرام تک جا کے رک جائے وہ حدیث موقوف ہے. اس کا دوسرا نام اثر ہے، یعنی اسے محدثین نے اثر کہا. اور جس کا سلسلہ جا کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد، فعل یا کیفیت کے بارے میں صحابی نے اطلاع دی ہو، تابعی نے بیان کیا ہو، اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں. یعنی عام طور پر محدثین اسے کہتے ہیں کہ یہ تابعی تک جا کے رک گئی، کہ تابعی نے یہ بتایا کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی، یا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. یعنی سمپل وے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچتی ہے، سلسلہ پہنچتا ہے، اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں. اور جو صحابی تک جا کے رک جائے اسے حدیث موقوف کہتے ہیں. جو تابعی تک جا کے پہنچے اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں. اسے محدثین خبر بھی کہتے ہیں، حدیث مقطوع کو. تو لیکن بہرحال تینوں چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی حدیث ہی کے ضمن میں.
अच्छा, अब इल्म हदीस असल में ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और बहुत बड़ा काबिल फ़ख्र बात है। यानी उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए सबसे बहुत बड़ी ये काबिल फ़ख्र बात है कि इंसानी तारीख़ में कोई ऐसा इल्म मौजूद नहीं कि जिसका मकसद किसी एक शख्सियत के अक़वाल व अफ़आल को महफ़ूज़ करना है। यानी ज़ाहिर है पहले अंबिया भी गुज़रे हैं, किसी भी नबी का यानी ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सबसे ज़्यादा उम्मत यानी अगर तादाद में देखा जाए तो इस वक़्त बड़ी तादाद ईसाइयों की है। लेकिन 250 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा इनके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल इनके पास जो हैं वो महफ़ूज़ नहीं हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें कि जिनको पूरी दुनिया की उम्मतों ने नबी माना और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत नहीं की गई, किसी उम्मत ने उनकी मुखालफत नहीं की, लेकिन उनके भी अक़वाल इस तरह से महफ़ूज़ नहीं है। वाहिद नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनके अक़वाल और अफ़आल और अहवाल को जो है वो महफ़ूज़ रखा गया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि आज रिसर्च का दौर है, सबसे बड़ी बात ही रिसर्च की जाती है। तो दुनिया पूरी में जो तहकीक का रिसर्च की इब्तिदा है वो इल्म हदीस से होती है। इससे पहले रिसर्च का कोई नमूना इंसानी तारीख में नहीं मिलता कि ना कोई नमूना मिलता है, ना कोई कवायद-ओ-ज़वाबित मिलते हैं, ना कोई हिस्ट्री मिलती है। यानी दुनिया में रिसर्च की इब्तिदा जो है वो इल्म हदीस की बुनियाद पर की गई। उसकी वजह क्या थी कि जब लोगों ने अहादीस को फितना परवरों ने अब बात असल में ये थी कि लोगों ने झूठी अहादीस बनाई क्यों? जैसे अब मुख्तलिफ यहाँ पर थोड़ी-सी बात मुझे ये भी लगता है कि करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ आम तौर पर ये जो फ़िरका है, वो हम कहते हैं कि ये फ़िरका ये शाफ़िई हैं, ये हम्बली हैं, ये हनफ़ी हैं और ये मालिकी हैं। ये फ़िरका नहीं है, ये मसालिक हैं और मसलक होता है जिसमें फ़िक़ही इख्तलाफ़ पाया जाता है थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों के अंदर, जुज़ियात के अंदर और जो मसालिक हैं वो दरअसल उम्मत के लिए रहमत हैं कि अगर दीन इस्लाम के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना होती तो साढ़े 1400 साल गुज़र जाने के बावजूद इस वक़्त सबसे बड़ा मज़हब इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा मानने वाले जो एक मज़हब के ऊपर वो मुसलमान इस लिहाज से कि ईसाइयत तादाद के लिहाज से ईसाई बहुत हैं, लेकिन वहाँ मसला ये है कि वो इतने अपने मतलब उसके अंदर बँट चुके हैं इख्तिलाफ़ी तौर पर मज़हबी के एक जो भी फ़िरका है वो इतनी तादाद में मौजूद नहीं है। लेकिन मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में एक नबी, एक कुरान, एक अल्लाह सबके ऊपर मुत्तफ़िक हैं। तो असल में फ़िरके जो थे मौजूद हैं हमारे यहाँ भी, वो फ़िरके वही जैसे सबसे पहले मुअतज़िला का फ़िरका शुरू हुआ कि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि एतज़िल अन्नी कि ये हमसे अलहदा हो गया, ये तो मेरे साथ रहा ही नहीं। तो लिहाज़ा वो मुअतज़िला का फ़िरका शुरू हुआ, फिर इस्माइलियों का शुरू हुआ, फिर अशरियों का शुरू हुआ, फिर ख़वारिज का शुरू हुआ, फिर रवाफ़िज़ का शुरू हुआ। असल में फ़िरके से मुराद वो होता है कि जिसमें बुनियादी अक़ीदे के अंदर फ़र्क हो। जहाँ बुनियादी अक़ीदे के अंदर फ़र्क नहीं, जुज़वी फ़र्क है और छोटी-छोटी चीज़ों में इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है कि मिसाल के रफ़ा यदैन करें या नहीं करें, तलाक 3 दफ़ा देंगे तो 1 दफ़ा होगी या 3 दफ़ा देने से जो है वो तीनों तलाक़ें वाक़या हो जाएँगी। जिसके अंदर मतलब जैसे अब हनफ़ी फ़िक़्ह है, तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की आरा के साथ उनके शागिर्दों तक ने इख्तिलाफ़ किया है। यही वजह है कि हनफ़ी फ़िक़्ह सबसे ज़्यादा फैला है, क्योंकि हनफ़ी फ़िक़्ह के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये मसालिक हैं और ये फ़िरके नहीं हैं। तो इसलिए एक बात तो ये हम इस एतबार से क्लियर हो जाए कि हमारे यहाँ फ़िरका बंदी इस्लाम के अंदर वो फ़िरके जो हैं वो फिर इतने ज़्यादा उलमा के यहाँ मतून किए गए कि वो हम उनको सही गलत समझते हैं और उनकी कोई भी आगे मतलब उस तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इन फ़िरकों ने अपने अकायद को वैलिड करने के लिए मौज़ू होती है घड़ी हुई हदीस घड़ ली।
تو جب یہ حادثہ شروع ہوا تو اس وقت پھر محدثین کرام، علماء کرام میدان میں آئے، انہوں نے ڈٹ کر احادیث کے اوپر کام کیا کہ احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ بالکل محفوظ ہو گیا، کہ اب الحمدللہ ہمارے پاس بالکل اس طرح سے ذخیرہ موجود ہے احادیث مبارکہ کا کہ بالکل کلیئر، جیسے دن اور رات واضح ہوتا ہے نا، کہ یہ دن ہے اس کو کوئی رات نہیں کہہ سکتا، یہ رات اس کو کوئی دن نہیں کہہ سکتا، بالکل احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہمارے پاس ایسے ہی موجود ہے۔ تو یہ اصل میں ریسرچ کی بنیاد اس وجہ سے جو ہے وہ علم حدیث کی بنیاد پر شروع ہوئی، اور اس مقصد کے لیے 6 لاکھ انسانوں کے حالات زندگی کو جمع کیا گیا، محفوظ کیا گیا، کیونکہ سب سے پہلی بات اعتراض جو آتا ہے وہ پہنچانے والے پر آتا ہے، راوی پر آتا ہے کہ بات پہنچائی کس نے ہے۔ اصل میں بات کی اہمیت اتنی ہی ویلڈ ہوتی ہے جتنا پہنچانے والا حیثیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے مطلب ادارے کے اندر جو بھی ایم ایس، جو بھی آپ کا بڑا ہے ہسپتال کا یا آپ کا پروفیسر ہے، جتنی جس کی اتھارٹی ہے اتنی ہی اس کی بات ویلڈ ہوگی۔ تو اس لیے 6 لاکھ جو راوی تھے، یعنی جنہوں نے احادیث مبارکہ کو روایت کیا، بیان کیا، ان 6 لاکھ لوگوں کی حالات زندگی کو جمع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس حالات زندگی پر کام کیا گیا۔ تو یہ ایک مطلب جو ہے وہ ریسرچ کا ایک طریقہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعداد جو ہے وہ ساری محفوظ بھی کی گئی، ان کو کیٹاگرائز بھی کیا گیا۔ جیسے مطلب سب سے ہمارے بہت جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، جن کا ایک اپنا نام مرتبہ ہے متاخرین میں سے، یعنی ہمارے قریب کے زمانے میں سے جو بہت ہی معروف ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ کل احادیث مبارکہ جو ہیں وہ 70,000 بیان کی ہیں، اور اگر اس میں سے مقررات نکال دی جائیں تو تعداد 50,000 ہو جائے گی۔ تو مقررات سے مراد یہ کہ جیسے ایک حدیث جو ہے، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تو اب یہ حدیث سننے والے کتنے تھے؟ ویسے حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث تو مطلب صرف اس کو روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اور کوئی صحابی رسول اس حدیث کو روایت کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ لیکن یہ کہ بل الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اس کو بیان کرنے والے کتنے ہی جو ہیں وہ صحابی بھی کتنے سارے موجود ہیں۔ لہٰذا جتنے لوگوں نے، حدیث ایک ہی ہے، متن ایک ہی ہے، اب لیکن روایت، اگر راویوں کا سلسلہ، اگر ایک متن کو 10 لوگوں نے، 10 سلسلوں نے، سلسلے سے مراد یہ ہے کہ صحابی پھر تابعی پھر تبع تابعی، یہ اس طرح سے ایک سلسلہ بن گیا۔ اگر 10 سلسلوں سے ایک حدیث آئی ہے لیکن متن ایک ہی ہے، تو اس کو 10 حدیثیں کہا جائے گا، اس لیے اس کو مقررات کہتے ہیں، کہ یہ مطلب ایک ہی حدیث بار بار جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ تو مقررات کو اگر نکال دیا جائے تو تقریباً 50,000 احادیث جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہیں۔ اچھا، یہ علم حدیث جو ہے وہ ایک ایسا فن ہے کہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی بھی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اچھا، اس میں یہ تمام علوم ہیں جو بڑے بڑے علوم ہیں کہ جن کے تحت اس کو مطلب احادیث مبارکہ کو محفوظ کیا گیا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ 6 لاکھ راویوں کے حالات زندگی محفوظ کیے گئے، اس علم کو کہتے ہیں علم اسماء الرجال۔ اسماء اس کا مطلب نام، اسم کی جمع، الرجال آدمی، آدمی کی جمع رجل اور رجال۔ تو یعنی 6 لاکھ راویوں کے حالات زندگی کو جمع کیا گیا۔ حالات زندگی کے اندر کیا ہے کہ ان کی پیدائش ہے، ان کی وفات ہے، ان کے اساتذہ کے نام ہے، ان کے شاگردوں کے نام ہے، ان کا سلسلہ نسب ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ ان کے سفر ہیں، کہ انہوں نے کہاں کہاں سفر کیے، پھر ان کا حافظہ ہے، پھر ان کا تقویٰ ہے،
یعنی اس طرح کی جو بھی چیزیں جو مطلب ایک ضروری ہیں وہ موجود ہیں. اس میں بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، جیسے تہذیب و تہذیب ہے، تقریب و تہذیب ہے، اس طرح کے مختلف. اچھا اس میں بھی اب صحابہ کی الاصابہ فی تمیز صحابہ ہے، یعنی صحابہ کے جو حالات زندگی ہیں وہ الگ ہیں، لیکن باقیوں کے حالات زندگی الگ لکھے ہیں، یعنی صحابہ کے علاوہ تابعین کے، تبا تابعین کے یا اتباع تبا تابعین کے، ان کے الگ لکھے گئے ہیں. اچھا اب پہلا کام یہ تھا کہ علم اسماء اور رجال کے لوگوں کے حالات زندگی کو محفوظ کیا گیا. اس کے بعد اگلا علم یہ ہے کہ پھر ان کے اوپر جرح کی گئی اور تعدیل کی گئی. جرح کہتے ہیں زخم، کسی کو زخم لگا دینا. اس کا مطلب تنقید ہے، یعنی مراد اس سے تنقید ہے کہ اب مطلب اب تعدیل کا مطلب ہے کسی کی عدالت بیان کرنا. عدالت سے مراد یہ کہ اس کا تقوی بیان کرنا، اس کا انصاف بیان کرنا. اس کا اصل میں تعدیل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، تقوی اور ضبط، یعنی عدل اور ضبط. اب عدل سے مراد تو تقوی ہے، ضبط سے مراد اس کا حافظہ بھی ہے اور اس کا فہم بھی ہے، یعنی راوی کا حافظہ اور راوی کا فہم. اچھا اب ایک آدمی، ایک راوی، اس کے اوپر جرح بھی ہے اور تعدیل بھی ہے. جرح اس پہ تنقید بھی کی گئی ہے، اور اس کا یعنی اب ہر راوی کے اوپر 6 لاکھ راویوں کے حالات زندگی محفوظ کیے گئے، پھر 6 لاکھ راویوں پر جرح اور تعدیل کی گئی. یعنی بہت معروف واقعہ، آپ نے ابن معین کا نام شاید سنا ہو، کہ بہت معروف محدث گزرے ہیں ہمارے، اور ماہر تھے جرح و تعدیل کے. تو ان کے والد بھی حدیث کے راوی تھے. تو ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کا اپنے والد کے بارے میں کیا رائے ہے. تو ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ هو لین فی الحدیث، کہ وہ حدیث میں کمزور ہیں. یعنی اس حد تک مطلب جو ہے وہ بالکل واضح کلیئر کٹ لوگوں نے رائے رکھی ہے. اچھا اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہرحال ایک بہت بڑا مقام اور نام ہے. تو جب جرح و تعدیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کی ہے، لیکن اس میں انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جہاں جرح کی بات آئی ہے وہاں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. تعدیل تو بیان کی، یعنی اس کی تعریف تو کی، لیکن اگر خاموش رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تنقید ہے. یعنی انسان کی مطلب اس کے تہذیب کا یا اس کے بہت مہذب ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نمونہ پوری دنیا کے لیے چھوڑا ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بات کہہ ہی دیں، لیکن مطلب بہرحال ان کی خاموشی کو بعد میں آنے والوں نے، محدثین نے یہ سمجھا کہ یہ تنقید ہے. پھر بہرحال اس کے بعد باقی محدثین نے ان افراد کے اوپر جہاں جہاں کچھ مسائل تھے. اچھا تنقید سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب راوی حدیث کوئی خدا نخواستہ کسی جرم میں یا کسی الزام کہیں ملزم بھی تھے، ایسا نہیں تھا. یا مجرم اور ملزم ظاہر ہے یہ تو دونوں چیزیں فرق آپ کے اوپر واضح ہے. تو یا پھر یہ کہ کہیں ان کے اوپر کوئی ہم اپنی زبان میں ویسے اس کو کہتے ہیں تان، راوی پر تان، یعنی کسی طرح کا ان کے اوپر کوئی الزام ہو. اب الزام میں جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ہوا لین فی الحدیث، وہ حدیث میں کمزور ہیں. اچھا وہ حافظے میں کمزور ہیں. اچھا وہ پیچھے سے پہلے بھول گئے ہیں، یا انہیں بھول جانے کا مسئلہ ہے. اس طرح کی چیزوں پہ مطلب جرا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جو بھی راوی تو ایک، ہاں البتہ وہ راوی بھی موجود ہیں کہ جو مطلب جنہوں نے اپنے مسالک کی تائید کے لیے موضوع احادیث بنائی ہیں. ان سب راویوں کے الگ، جیسے کتاب الضعفاء ہے، کہ اس کے اندر کتاب الضعفاء کے اندر وہ سارے حالات لکھے ہوئے ہیں ان راویوں کے، کہ جو ضعیف راوی ہیں، جن کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. اچھا اس کے علاوہ وہ راوی جنہوں نے یہ مطلب بہرحال اس میں تو وضاعین، یعنی جو حدیث گھڑ لیا کرتے تھے فتنہ پرور، ان کے الگ سارے حالات لکھے گئے، ان کو الگ ایک کتابوں کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ تو وضاعین ہیں، کہ انہوں نے موضوع احادیث گھڑی ہیں.
लेकिन बहरहाल आम तौर पर वो उन पे तो फिर वो इतना क्लियर है उलूम हदीस के अंदर के वो बहुत वाजे है, यानी उस पे कोई मसला नहीं होता लोगों को कि ये तो हैं ही इस टाइप के लोग, लिहाजा इनकी कोई बात जो है वो तस्लीम नहीं की जाएगी। बल्कि वो जो उन्होंने अहादीस गलत खुद बनाई थी उनको भी मुहद्दिसीन ने अलग किताबी शक्ल में लिख दिया कि कहीं किसी को इबहाम ना हो कि ये हदीस जो है वो घड़ी गई थी। अच्छा, घड़ी में भी ऐसा नहीं था कि वो हदीस पूरी की पूरी गढ़ गढ़ दी थी। जैसे मतलब एक हदीस बहुत मारूफ है जो मौजू बनाई गई है कि जिसमें कुछ काम करने की, जैसे उसमें नेजाबाजी की, तलवार जनी की, घोड़सवारी की तारीफ, मतलब घोड़सवारी करने की, यानी जो जिहाद के लिए अमाल हैं उनकी फजीलत बयान की गई है। तो एक जो हदीस से वज़ा करने वाला शख्स था उसने खलीफा वक्त को खुश करने के लिए औ जुनाहुन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, और एक लफ्ज इसका मतलब था कि या वो ये कबूतरबाजी, क्योंकि उस वक्त खलीफा कबूतर से खेल रहा था, उसके हाथ में कबूतर था, तो उसने एक लफ्ज का इस्तेमाल इजाफा कर दिया। वो जाहिर है कि वो ऐसा करने वाला शख्स भी वज़ाइने हदीस में से आ गया और हदीस को मौजू करार दिया गया। और बल्कि उस वक्त खलीफा मेरा ख्याल है, जहां तक अगर मैं कुछ नाम भूल ना रही हूँ, तो मुतसिम बिल्ला, तो उसने पकड़ा और उसी वक्त कबूतर को ज़िबा कर दिया। उसने कहा इसकी वजह से तुमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ ज्यादती की कि उसके अंदर तुमने ये इजाफा कर दिया। तो अच्छा, ये इस तरह इतना वसी इल्म है, इल्म जरा व तादील के, अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है, यानी 100%, जिसमें जैसे जो मस्कूत रावी हम उसको कहते हैं, मस्कूत रावी से मुराद ये होता है कि जिस रावी पर खामोशी रखी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ रावी ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अभी तक मुहद्दिसीन ने फिर खामोशी रखी, कि उसके ऊपर कोई मतलब वाजे किस्म की कोई तनकीद मिली नहीं, कि वो मतलब उन्होंने बयान नहीं की। वो बराबी भी मौजूद है उनके ऊपर अभी भी, मतलब जो मामूली मतलब किसी तरह का हाफजे की कमजोरी का खदशा है, या किसी के बारे में इल्म नहीं पहुंचा है, किसी एक चीज के बारे में पूरे पूरे हालात जिंदगी लिखे में, लेकिन कहीं पे कोई, जैसे एक सफर है वो साबित नहीं हो रहा, मतलब वो सफर एक कहीं लिखा है किसी ने कि उन्होंने फला वक्त में मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा का या शाम का या किसी इलाके का सफर किया है, दूसरी जगह पे दूसरा उसको बयान करने वाला खामोश है उस सफर के हवाले से। तो उस पे मतलब उस पर भी यानी अभी भी काम हो रहा है। और तीसरा ये कि मार्फ है सुहाबा, सुहाबा के हालात जिंदगियां पूरे लिखी गई हैं, जैसे अल साहबा फी तमीज़ सहाबा है, किताब सिकात है। तो किताब सिकात के अंदर सुहाबी का नाम लिख के तो उस पर खामोशी अख्तियार की, उस पर कोई बात नहीं की, क्योंकि सुहाबी पे कोई बात होती नहीं है। लेकिन हालात जिंदगी सुहाबा कराम के पूरे जो हैं वो लिखे गए हैं। इल्म तारीख और रवा, यानी ये जितने रावी हैं उन सब के फिर जो तारीख पैदाइश, तारीख वफात, उनके सफरों की तारीख, ये सारी चीजें इस किताबों के अंदर, यानी वो पूरी सिर्फ इसी के मौजूद है। फिर मार्फतुल अस्मा वल कुना वल अलकाब, यानी ये जो रावी हैं उन सब के फिर नाम, फिर उनके बाद उनकी कुन्नियतें, फिर उनके लकब, क्योंकि एक अहमद नाम ही जो है वो 99 मुहद्दिसीन अहमद नाम के मदीना मुनव्वरा में दफन है। यानी इतने ज्यादा नाम मुहद्दिसीन के यहाँ मतलब अहमद नाम बहुत ज्यादा ज़ाहिर रखा जाता था। तो अल्लाह ताला की खास बरकत और रहमत के अल्लाह ताला ने इस नाम वालों को ये जो है वो शर्फ भी बख्शा कि उन्होंने हदीस में एक बड़ा मुकाम हासिल किया, इल्म तावील मुश्किल अहादीस। फिर ये असल में एक ऐसा इल्म है कि जिसमें आम तौर पर कुछ चीज़ें हदीस बज़ाहिर मुतारज नजर आती हैं। मुतारज का मतलब है कि टकराती भी महसूस होती हैं। तो ये एक सबसे ज्यादा टेक्निकल इल्म है कि अगर बज़ाहिर वो हदीस टकराती हुई है तो उसको उस पे कैसे अमल होगा। तो उसके लिए फिर एक तो ये कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कब्रों की ज़ियारत, कब्रों पर जाने से मना फरमाया, फिर आपने बाद में इजाजत दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उन बर्तनों का इस्तेमाल मना फरमाया कि जिनमें शराब बनाई जाती थी, लेकिन बाद में उनकी इजाजत दे दी। असल में इसको ये इस तरह का एक तो तदरीज
دیکھی جاتی ہے علم تعویل مشکل الاحادیث میں، تدریج دیکھی جاتی ہے کہ کیا پہلے اس پہ اجازت تھی یا بعد میں اس کی اجازت مل گئی، یا پہلے منع تھا بعد میں جو ہے وہ اس کی اجازت مل گئی، یا پھر یہ کہ جیسے معرفت الناسخ والمنسوخ ہے، یہ بھی اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ پہلے آپ نے کوئی حکم منع کیا پھر اس کی اجازت دی، یہ پہلے اجازت دی بعد میں منع کیا، یا پھر کوئی اس کی ترتیب ہے۔ اچھا یہ جو متعارض احادیث ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی تعویل بیان کر دی جائے، اس کی کوئی تدریج بیان کر دی جائے، یا اس کا کوئی نسخ ہے تو وہ بیان کر دیا جائے۔ اگر نہیں بیان ہوگا، اگر وہ متعارض ہی رہے گی تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ بہرحال ایک حکم ہے، لیکن اب تک الحمدللہ علم تعویل مشکل الاحادیث کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اب کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کی محدثین نے جو ہے وہ اس کی تدریج، ترتیب، تنسیخ، جو بھی اس کا معاملہ تھا وہ بیان نہ کر دیا ہو۔ اسی طرح معرفت و غریب الاحادیث، کچھ احادیث اجنبی سے مراد یہ کہ کچھ کا لفظ ان نون ہے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہا، یا اس کے معنی کہیں سمجھ نہیں آ رہے، وہ الگ احادیث بیان کی گئی ہیں، ان کی الگ وضاحت بیان کی گئی ہے۔ یا معرفہ علل الحدیث کے کسی حدیث کے اندر کوئی علت سے مراد کہیں پر کوئی ابہام موجود ہے، جیسے کسی مطلب ایک صحابی نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ دو زانو تشریف فرما تھے، آپ دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے جو ہے وہ اسی حدیث کو بیان کیا، لیکن اس نے یہ نہیں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یا پھر جیسے کسی نے مطلب جیسے بہت تواتر کے ساتھ یہ احادیث ملتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے، بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مطلب لیکن اس پر وہ ہے کہ سب راویوں نے یہ تو بیان کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، لیکن کہیں آپ نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کہیں آپ نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، یا اونچے ہیں یا تھوڑے نیچے، اس طرح کی کچھ چیزوں کے اندر تو یہ مطلب اس کا بیان کرنا ہے۔ اور معرفت الموضوعات، یہ بالکل وہ حدیثیں ہیں کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ وضع کر دیا گیا، خود گھڑ دیا گیا، یا پوری کی پوری حدیث بھی کہیں جو ہے وہ گھڑ دی گئی، تو وہ الگ موضوعات احادیثیں بالکل الگ ہیں۔ اور علم مصطلح الحدیث یہ اصل میں یہ جو ٹرمنالوجی ہے جتنی، جیسے ابھی میں نے صرف 3 تو شروع میں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ وہ مطلب مرفوع، موقوف، مقطوع، یہ اسی طرح یہ متواتر، پھر آگے چلیں تو یہ آ جائے گا انشاءاللہ غریب، اور یہ اس طرح آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، حدیث کے اصل میں 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ سند ہوتا ہے جسے ہم روایت کہتے ہیں، دوسرا حصہ متن ہوتا ہے جس کا دوسرا معنی جس کا دوسرا لفظ درایت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو آگے موجود ہے نا اوپر والا حصہ، اسی کو ہم سند بھی کہتے ہیں، اس کو ہم روایت بھی کہتے ہیں۔ جیسے حدثنا، ہم سے بیان کیا، سعید بن یحییٰ بن سعید کرشی کالا حدثنا ابھی، اور اس نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، کالا اس نے کہا حدثنا ابو بردہ، اس نے کہا ابو بردہ نے بیان کیا، بن عبداللہ بن ابی بردہ، اور وہ کون، انہوں نے اپنے، اور ان ابی بردہ، انہوں نے ابی بردہ سے بیان کیا، انہوں نے ابی موسیٰ سے بیان کیا۔ اچھا آگے چل کے یہ پوری روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ روایت ہے، اسی کو سلسلہ کہتے ہیں، یعنی ایک سلسلہ ہے۔ یہی حدیث، یہی اگر قالو یا رسول اللہ ایو الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانی ویدی، یہ متن ہے، یہ درایت ہے۔ اب یہی متن اگر اور ناموں کے ساتھ صحابی بھی اور ہو، اچھا یہاں پہ جو آخری نام ہے نا حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، اس سے پہلے والے یہ بھی ویسے صحابی ہیں، ابی بردہ بھی۔ اچھا اس سے پہلے جو ہیں وہ مطلب آئے گا وہ، پھر مطلب اس طرح سے پھر تابعی، پھر اس کے بعد پہلا تبع تابعی، یعنی یہ اس کا سلسلہ الٹ سمجھ لے آتا ہے، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا جائے گا ظاہر ہے کہ وہ قریب والا سلسلہ صحابی کا ہوگا، شروع یہ تبع تابعی سے ہوگی یا اتباع تبع تابعی سے ہوگی، پہلا حصہ اس کا۔ تو یہ سلسلہ اگر پورا مطلب اسی طرح بیان کرنے والے کوئی اور نام ہو اور متن یہی ہو تو اس کو مکرر کہیں گے کہ یہ مکررات ہیں، یہ مکرر حدیث ہے کہ متن وہی ہے لیکن سلسلہ اور ہے، یہ اس سلسلے سے آئی ہے، وہ دوسرے سلسلے سے آئی ہے۔ تو اب اس میں دیکھا کیسے گیا، علم روایت اصل میں ہے کیا، آگے تمام راویوں کے احوال معلوم ہو، مثلاً جیسے یہ اس کی تخریج کی ہے
یہ اس کو ہم اپنی زبان میں تخریج کہتے ہیں کہ سعید قریشی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، ابو بردہ صحابی ہیں، یہ ابو موسیٰ اشری کے پوتے ہیں، وہ اپنے دادا سے اور وہ اپنے والد ابو موسیٰ اشری سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ہے علم اسماء الرجال۔ یہ جو میں نے شروع میں بتایا تھا یہ اس کی مثال ہوگی، یہ علم اسماء الرجال ہے۔ آگے چلے اگلی سلائیڈ پہ۔ اب یہ جو کام ہے یہ جرح و تعدیل ہے۔ یہ تمام راوی عادل ہیں، اس کا مطلب ہے یہ متقی ہیں۔ یہ تمام راوی ضابط ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا حافظہ اچھا ہے، ان کا فہم بھی اچھا ہے۔ یہ تمام راوی عاقل ہیں، ان کی عقل میں کوئی فتور نہیں تھا۔ یہ تمام راوی شاذ نہیں ہے۔ شاذ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی راوی اپنے سے مضبوط راوی کی مخالفت کر دے، جیسے اب تو بڑا فیشن ہے نا ایک، کہ مطلب ایک مثال کے طور پر ایک نیا اسکالر کھڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے اور اپنے سے بڑے اسکالر کی نقص نکالتا ہے، اس کی علمی غلطی بیان کرتا ہے اور اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن محدثین کے ہاں، علماء کے ہاں، آئمہ کے ہاں یہ اس کا نقص ہے۔ مثلا مثال کے طور پر میں کھڑی ہوں اور میں کہوں کہ میرے استاد نے یہ غلطی کی، یہ استاد کی غلطی نہیں مانی جائے گی، بلکہ یہ میری غلطی مانی جائے گی، یہ میرے نمبر کم کر دے گی، یہ میری ویلیو کو کم کر دے گی کہ میں نے اپنے سے بہتر فرد کی کا نقص بیان کیا ہے۔ یعنی مطلب جو علوم الحدیث ہے حقیقتاً یہ ہمیں بہت اخلاقیات سکھاتا ہے، بہت اخلاقیات سکھاتا ہے، انسان کو ایک پورا معیار دیتا ہے کہ تم مطلب کر کیا رہے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے، کیونکہ معیارات زندگی اصل میں بدل چکے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت میں تو ہمیں یہ بہت وہ بڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو نیا اسکالر ہے اور اس نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں اور اپنے پہلے والوں کی غلطیاں بیان کر رہا ہے، لیکن پہلے والوں کی غلطی بیان کرنے والا اگر راوی ہے تو اس کو راوی شاذ کہا گیا ہے، اور وہ راوی پھر مقبول نہیں ہوگا، یہ راوی کی کمزوری بیان کی جائے گی۔ اچھا پھر ان کے یہ سب جرح و تعدیل کا حصہ ہے، ان سب کی ملاقات ثابت ہے۔ اب یہ دیکھیں پیچھے جو پورے آپ نے حدثنا سعید بن یحییٰ، حدثنا سعید القرشی اور حدثنا ابی بردہ، حدثنا جو ہے عن ابی موسیٰ اشعری، یہ سارے راویوں کی ملاقات ثابت ہے۔ اگر ملاقات ثابت نہیں ہے تو وہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ درمیان میں کوئی راوی ساقط تو نہیں ہے، اگر کوئی راوی ساقط ہو گیا تو حدیث صحیح نہیں ہے، اگر کوئی راوی کمزور ہے تو حدیث صحیح نہیں ہے، اگر کسی راوی کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ پھر راوی کا تحمل اور ادا۔ تحمل کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اس نے سنا ہے تو اس وقت اس کی ذہنی حالت کیا تھی؟ اچھا اس وقت اس کے اوپر کوئی یعنی مطلب ہمارے مشہور راویوں میں سے ایک راوی گزرے ہیں جن کے مطلب ایک عمر ایسی وقت آیا کہ ان کے دو بیٹے اللہ کے پاس چلے گئے، ایک شہید ہو گیا، ایک کو مطلب استبل میں گھوڑے کو مطلب کچھ کر رہے تھے، دوائی وغیرہ دے رہے تھے تو گھوڑے نے مار دیا۔ اچھا اب دو اللہ کے پاس چلے گئے، خود ان کی اپنی ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہو گئی اور ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اس کے بعد محدثین نے اس حادثے کے بعد ان سے حدیث نہیں لی۔ اگر اس کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی ہے تو محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہے کہ اتنے بڑے حادثے سے گزرنے کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی ہے، لہٰذا اس حدیث کے اوپر وہ اس طرح اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک ٹرامے سے گزرے ہیں، اور اس کے بعد ان کے حافظے کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے، ان کے فہم کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں راوی کا تحمل اور ادا۔ ادا کا مطلب ہے کہ جب اس نے لیا تھا حدیث تو تب اس کے حالات کیا تھے، جب وہ بیان کر رہا ہے۔ اس کا بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، آگے چل کے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتی ہوں، یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں پورا جرح و تعدیل ہے۔ تو یہ جرح و تعدیل راوی کے حوالے تھی۔ اب متن کے حوالے سے حدیث کا متن جو ہے وہ اصل میں وحی خفی ہے، حنفی لکھا ہوا ہے وحی خفی۔ وحی خفی سے مراد یہ ہے کہ جو یہ وحی مطلوع ہے، جو ہم قرآن ہے کہ جو جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، حدیث بھی اصل میں وحی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور جبکہ ہمارے پاس 6,666 آیات ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ کتنی صورتیں ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی۔
ایک ہی مرتبہ نازل، بڑی بڑی صورتیں بھی ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی ہیں، تو پھر 24,000 دفعہ کون سی وحی نازل ہوئی ہے؟ تو یہی وحی ہے، احادیث آپ پر وحی ہوتی تھی، فرق اتنا ہے کہ وہ وحی جو قرآن ہے الفاظ کے ساتھ نازل ہوا، حدیث کا مفہوم اللہ کی طرف سے آیا، لیکن بیان آپ نے خود اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، اس لیے اس کو وحی خفی کہتے ہیں، کہ جس میں الفاظ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو لہٰذا متن، وہ پچھلی سلائیڈ پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو روایت ہے اس کی جرح و تعدیل کس طرح کی جاتی ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ متن کی جرح و تعدیل کیسے کی جاتی ہے۔ متن اسی طرح روایت ہو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو۔ اچھا، اس میں محدثین نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ یہ جملے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کیونکہ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہی نازل ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ قرآن سے ملتی تھی، بہت زیادہ علمی اور ادبی اور ایتھیکل زبان تھی، یعنی بہت تہذیب کے ایک انتہا درجے کے اس دائرے کے اوپر، تو لہٰذا آپ کی زبان پر بھی یہ رکھا گیا کہ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارکہ سے ادا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اور پھر حدیث کا، پھر اگلی جو ہم پہلے بات کر چکے کہ حدیث کے مفہوم کے اندر تعارض نہ ہو، متعارض حدیث نہ ہو، کوئی حدیث یہ ایسی نہ ہو کہ جو منسوخ ہو چکی ہے وہ حدیث نہ ہو، سند کے ہر طبقے میں تواتر موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں طبقہ بھی ایک نئی بات آ گئی، طبقے سے مراد جو ہے وہ صحابہ کا، یعنی صحابہ جو ہیں وہ ایک طبقہ ہیں، اور اس کے بعد اس کو میں نے شاید آگے کہیں لکھا ہو، طبقہ کو نہیں لکھا، ہاں لکھا ہوا ہے، آگے اس کو بیان کر دوں گی، ٹھیک ہے، ابھی اسی پہ رہیں، پھر آگے بیان کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور اسلوب ہو قرآن سے ٹکراتی نہ ہو، یعنی کوئی مفہوم ایسا نہ ہو کہ جو قرآن سے ملتا نہ ہو، کم از کم ہر طبقے میں 10 راوی موجود رہے ہوں، اس حدیث کا علم حواس ظاہری سے حاصل ہوا۔ حواس ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ مطلب محسوس کیا، ایک صحابی یہ بیان کریں کہ میں نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے ہی اس وقت جو ہیں وہ مطلب غصے میں تھے، یہ میری فیلنگ ہے، جیسے ہم فیلنگ کی بات کریں، ایسی نہیں، بلکہ صحابی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے فرماتے ہوئے سنا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، فلاں شخص نے کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا یا اس کی نفی فرمائی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خاموش رہے، بات پوری حواس ظاہری کی ہو، بلکہ ایسی اس پہ نہ ہو کہ جس میں کسی نے ازیوم کیا ہو۔ تو یہ متن حدیث کی جو ہے وہ جرح تعدیل ہے۔ ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے خبر کی تقسیم، اس میں پہلی جو ہے وہ خبر متواتر ہے۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے ہر طبقے میں اتنی بڑی تعداد روایت کیا ہو جس کا کذب بیانی پر متفق ہو جانا محال ہو، یعنی اتنی بڑی تعداد میں احادیث بیان ہوئی ہوں، اتنے سارے لوگوں نے بیان کیا ہو، اتنے سارے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہو جانا ممکن ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ اچھا، اب حدیث متواتر جو ہے اس میں دو ہیں، اس کی ایک لفظی اور ایک معنوی، جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوں۔ وہ لفظی ہے، جیسے یہ حدیث جو ہے وہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس حدیث کو 70 سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے، انہی لفظوں کے ساتھ، انہی معنوں کے ساتھ، یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ متواتر معنوی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ نے 100 لوگوں نے بیان کیا ہے، جس میں دعا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، مگر مواقع مختلف ہیں، یعنی مطلب کسی نے فرض نمازوں میں بتایا، فرض نمازوں کے بعد بتایا، کسی نے وتر میں بتایا، کسی نے جو ہے وہ عیدین کی نمازوں میں بتایا، کسی نے جمعے کی نمازوں کے بعد بتایا، کسی نے جو سورج گرہن یا اس طرح کے کسی بھی مواقع پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی، یعنی مختلف مواقع پر جو بیان فرمایا وہ مواقع مختلف تھے، لیکن دعا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، تقریباً 100 احادیث اس کے اوپر موجود ہیں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں کہ اسی طرح
آگے جیسے دوسری اس میں مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ جیسے مشہور حدیث وہ ہوتی ہے جس میں ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زائد راوی ہوں، عزیز وہ ہوتی ہے جس میں ہر طبقے میں 2 یا 2 سے کم راوی موجود نہ ہوں، غریب وہ ہے کسی جگہ ایک راوی رہ جائے۔ اچھا، اب جیسے میں نے شروع میں ایک حدیث بیان کی تھی، انما الاعمال بالنیات، یہ صحابی ایک ہیں، مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اس کو، لیکن باقی سب مطلب بہت سارے تابعین نے بیان کیا، بہت سارے تبع تابعین نے بیان کیا، لہذا لیکن حضرت عمر فاروق کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ یہ حدیث باوجود اس کے کہ ایک ہی مطلب صحابی نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا مقام صحیح احادیث میں آتا ہے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے، کیونکہ وہ احادیث کے اخذ کرنے میں اور حدیث کے ادا کرنے میں بہت زیادہ ان کا احتیاط کا معاملہ تھا، بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ تھا، اس لیے ورنہ یہ کہ صحابی بھی کتنے مطلب ایک ہی حدیث کو بیان کر رہے ہوں تو پھر وہ متواتر ہو جائے گی، 10 کریں گے، 10 سے زائد کریں گے، اسی طرح یہ اس کی آگے آگے کریے، آگے کر دیجئے اگلی سلائیڈ کو۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ طبقے کو دیکھیں گے، اخذ روایت میں احتیاط۔ اچھا، یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے اس کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ جو پہلا اموی خلیفہ تھا مروان بن حکم، پہلے یہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، حدیث مبارکہ سنا کرتے تھے۔ جب یہ خلیفہ بنے تو اس وقت انہیں مطلب وہ حج کے لیے گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے آپ حدیث سنائیے، تو جس وقت جو ہے وہ انہوں نے احادیث سنانی شروع کی، تو خیال آیا مروان بن حکم کو کہ ایسا نہ ہو کہ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ضعیف ہو گئے ہیں، کہیں کچھ بھولنے لگ گئے ہوں، تو انہوں نے ایک کاتب سے کہا کہ میں حدیث سنوں گا، آپ خاموشی سے لکھتے جانا، لیکن آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ چلے۔ تو ایسا ہی ہوا، ساری احادیث جو بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکھ لی گئی۔ تو اگلے حج سال، حج کے موقع پر پھر انہوں نے کہا، مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت وہ جو پچھلے سال آپ نے مجھے حدیث سنائی تھی نا، وہ آپ مجھے حدیث سنائیے، اور کاتب سے کہا کہ وہ پکڑ لو کاپی اور دھیان سے نوٹ کرنا کہ کہاں پہ آپ بھولے ہیں، کہاں تبدیلی کی ہے۔ تو کاتب نے ایسا ہی کیا، جب آپ احادیث وہ بیان کر چکے، ساری وہی احادیث جو پچھلے سال گزشتہ سال سنائی گئی تھی، تو مطلب اس وقت مروان بن حکم کو جب کاتب نے بتایا کہ حضرت نے تو بالکل وہی احادیث، کوئی فرق، کوئی لفظ، کوئی حرکت تبدیل نہیں کی، بالکل بے عین ہی، بالکل اسی طرح ہی سنائی ہیں، تو اس پر پھر مروان بن حکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے اس طرح آپ کا امتحان لیا ہے، پوری بات بتا دی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم کا بازو پکڑا اور اپنے گھر لے گئے، اور جا کے دکھایا کہ یہ ہیں وہ ساری ہاتھ کی لکھی ہوئی احادیث کے رجسٹر، میں روزانہ ان سب کو دیکھتا ہوں، میں روزانہ ان سب کو دیکھتا ہوں کہ کہیں میں کوئی حدیث بھول نہ جاؤں۔ اور پھر اگلی بات کیا فرمائی کہ جب بھی مجھے احادیث بیان کرنی ہوتی ہیں تو میں خاص طور پر پھر وہی مطلب دیکھتا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ یہ رجسٹر میری نظروں سے نہ گزرتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عربوں کا حافظہ بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے باوجود علم حدیث کے ساتھ ان کا احتیاط کا معاملہ، ان کا محبت کا معاملہ، اور ان کا اس لگاؤ کا معاملہ کہ کہیں پر کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو جائے، یہ بہت بڑی جو ہے وہ مثال ہے۔ اور اس کے بعد اگلی سلائیڈ پہ چلے، اس میں ہم نے طبقہ دیکھیں گے کہ طبقہ کسے کہتے ہیں۔ ذرا 1 منٹ پلیز، 1 منٹ کا وقفہ۔ سمیرہ برتنوں کو بند کر دو، آوازیں ذرا، برتنوں کی آوازیں آ رہی۔ اچھا، اس میں یہ طبقہ، جیسے یہ پہلا طبقہ صحابہ کا ہے،
अब सुहाबा के तबका में किबार सुहाबा, यानी किबार सुहाबा से मुराद जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है, जो मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र थे तकरीबन आगे पीछे। फिर औसत सुहाबा यानी जिन्होंने दरमियाना वक्त गुजारा है, जो नौजवान थे। और फिर सिगार सुहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में बड़े छोटी उम्र में थे, इसको तबका कहते हैं। फिर तबका ताबईन, फिर तबका ताबईन में भी किबार ताबईन, औसत ताबईन, सिगार ताबईन, फिर तबका तबा ताबईन, फिर किबार तबा ताबईन, फिर औसत तबा ताबईन, फिर सिगार तबा ताबईन। ये असल में जैसे सुहाबा का तबका एक, और फिर ताबईन का तबका एक, फिर तबा ताबईन का। ये मैंने मुख्तसर करके आपके सामने रखा है। मुहद्दिसीन ने वैसे इस पे बहुत काम किया है तबके के ऊपर। अच्छा, असल में अब सवाल ये पैदा होता है कि तबके के ऊपर काम करने का क्या मतलब फायदा या क्या उसमें मकसद। असल में इसी के साथ जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि बयान करने वाले की क्या हैसियत है, जितनी वैलिड हैसियत बयान करने वाले की होगी, उतनी हैसियत उस बात की होगी, उस खबर की होगी। जैसे हम कहते हैं कि जियो न्यूज लगा ले, चैनल पे डिपेंड करता है कि किस चैनल से बात है। डॉन अखबार की खबर की अहमियत ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से अब तो एक बात बहुत क्लियर है कि फलां यूनिवर्सिटी का मतलब जो है वो डिग्री, लम्स की डिग्री, नस्ट की डिग्री, फास्ट की डिग्री, बिल्कुल इसी तरह। यानी अब ये चीजें कितनी नॉन है, लेकिन मुहद्दिसीन ने ये सारे असल में असूल, अब जैसे हम मतलब कहते हैं कि ये फलां मतलब मैंने नाम ले लिया आपका, ये मतलब फातिमा जना मेडिकल कॉलेज है, या जो भी जिसका आपका किंग एडवर्ड का सबसे ज्यादा मेरिट है। इसी तरह सुहाबा कराम के अपने मदारस थे कि मतलब फलां सुहाबी का मदरसा, और फिर उसके बाद जो आइम्मा हमारे रहे हैं, मतलब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह ये बकायदा शागिर्द की हैसियत किससे नापी जाती थी, उसका शेख कौन है, उसका उस्ताद कौन है, उस शागिर्द की हैसियत उससे नापी जाती। इसी तरह ये तबके की हैसियत के कौन कौन सी हदीस किबार सहाबा से बयान हुई है, किबार ताबीन से बयान हुई है, किबार तबा ताबीन से बयान हुई है, उस सिलसिले की अपनी अहमियत उस तबके के साथ जो है वो मतलब मानी जाती है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है अब हम इस मुहाजरात हदीस के मौजू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे इसको थोड़ी स्लाइड ले जाएं। आज हम थोड़ा सा रियाजो सालिहीन, यहाँ पे जो पीछे रह गई एक दो स्लाइड, वो इंशाल्लाह अगले में शामिल कर लेंगे। जो बाकी 4 मिनट है हमारे पास, रियाजो सालिहीन किताब इंशाल्लाह हम अल्लाह के फजलो करम, उसकी रहमत और ख़ास उसकी इनायत की उसने तौफीक दी पढ़ने और पढ़ाने की, इसको अगली दफ़ा हम पढ़ेंगे। लेकिन ये 7वीं सदी हिजरी में इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है। और मतलब आपके सामने 631 में उनकी पैदाइश है और 675 में उनकी जो है वो ये मतलब उनकी वफात है। तो उम्र आप देखें उनकी कि कुल 45 साल की बनती है। तो इस कम उम्री में, जिसमें सच्ची बात है कि हम तो खड़े होने के काबिल भी नहीं होते, लेकिन उन्होंने बहुत एक उम्दा किताब जो है वो तालीफ की है। तालीफ तसनीफ में जाहिर है कि फर्क होता है। तसनीफ खुद लिखी जाती है, तालीफ जो है वो उसको मतलब मुख्तलिफ जगहों से उसको जमा किया और तरतीब दी है। इसमें उन्होंने इबादात से लेकर मामलात तक, मुआशरत से लेकर सियासत तक जो है वो तमाम मौजुआत को भी लिया है कुरान और हदीस से। इसमें उन्होंने रहनुमाई भी दी है। और इसके अंदर ये इनके माखज़ जो हैं वो, जैसे इन्होंने जिन किताबों से लिया है, सही मुस्लिम से ली है, सही बुखारी से हदीस ली हैं, मुअत्ता इमाम मालिक से ली हैं, सुनने अरबा यानी इसमें सुन्ने निसाई, सुन्ने इब्ने माजा, ये जो चारों किताबें हैं उनसे ली है, बहकी से ली है, मुस्तदरक से ली है। लेकिन इसके अंदर कुछ अहादीस ज़ईफ हैं जिसपे जो अदारे ने जिसने शाया किया है, उस अदारे ने इसको, ये दारुस्सलाम वालों ने शाया किया इसे, तो उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया है कि ये हदीस ज़ईफ है। इसको हम अपनी ज़बान में वैसे तखरीज कहते हैं कि तखरीज कर दी है, बता दिया है कि ये हदीस जो है वो ज़ईफ है। तो अब हम इंशाल्लाह इसका हमने कुछ थोड़ा सा सिलेबस मतलब अपनी यूं कह लें कि जाहिर है कि हदीस तो बहुत तरतीब के साथ लिखी हुई है और बहुत अच्छा उसमें है, लेकिन मतलब हम
اپنی ضرورت کہہ لیں کہ جو ہماری پرائرٹی ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پہلے حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے اور اس کا معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد یعنی یہ کوئی 45 منٹ یا ہم ٹائم طے کر لیں گے اور بعد میں کچھ حصہ جو محاضرات حدیث کے کچھ اہم اسباق باقی ہیں تو وہ ہم تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ دیکھتے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد جو بھی آپ مزید کوئی سوال کی گنجائش آپ کو ضرورت ہو تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. آج کا یہ سبق اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل ہوا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آج کے سبق میں سے کوئی سوال آپ کو اس وقت کرنا ہے یا آپ نوٹ کروا دیجئے کہ اگلے سبق سے پہلے یا بعد میں ان سوالوں کے جواب دے دوں جیسے آپ مناسب سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت اچھے طریقے سے علم حدیث کے تعارف سے لے کر اور علم حدیث کے اندر بہت سی ایسی چیزیاں یا وہ کنفیوزنگ ٹرمز جو ہم سنتے تھے لیکن بعض اوقات ان کے بارے میں صحیح علم نہ ہونے کے بارے میں علم حدیث کو صحیح سمجھ نہیں پاتے تھے. بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ آپ نے ہمیں سارا سمجھایا. ابن قیم کی بات یاد آ رہی ہے کہ ہر قید کی بنیاد علم اور عدل ہے اور ہر شر کی بنیاد ظلم اور ظلم. تو جس قید کی بنیاد کو ہم نے آج پہلی کلاس کی صورت میں مکمل کیا ہے. تو جن لوگوں کے سوالات ہیں یا تو جو چیک باکس میں لکھیں یا پھر گروپ میں میسج کر دیں تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم آپ کے سے وہ سوالات جو ہے وہ آپ کو شیئر کر دیں گے تو آپ ہمیں ضرور ان کے جوابات دے دیجیے گا. پروگرام کا یہ اختتام کرتے ہیں درود شریف کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.